بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء هالك ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات محمد وعلى محمد. اعزان محترم، بزرگان قوم و ملت، نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور پھر آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ یقیناً اس کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی پرواہ کی جائے، اس کا لحاظ کیا جائے، اس لیے کہ وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان سے ایسا کام انجام نہ پائے کہ اگر اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو انسان کو برا لگے۔ مسلسل ہماری بحث نعمت اور ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور میں نے اس بات کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ان کے مقابل میں کچھ تقاضے رکھے ہیں۔ میں نے تم کو یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کے بدلے میں تم سے تقاضا یہ ہے۔ یہی آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، پچھلے جمعے میں بھی یہی آیت تلاوت کی تھی۔
ارشاد ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہاری ماں کے بطنوں سے تم کو نکالا، اس حالت میں یعنی کنڈیشن یہ تھی لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس وقت. یعنی توجہ فرمائیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد بھوک لگتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو روتا ہے. یہ رونے کا سلیقہ بھی اس نے دنیا میں آنے کے بعد ہی سیکھا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر مجھے ضرورت پیش آئے تو اپنی ضرورت کو کس طرح سے بیان کرنا ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی ایک واحد ضرورت ہے، اور وہ واحد ضرورت یہ ہے کہ اس کا کھانا اور اس کے سانس، آکسیجن اس کے لیے فراہم ہوتا رہے. اور کھانا اور آکسیجن سب کچھ ایک ہی نالی سے اس کو فراہم ہو رہا تھا، مل رہا تھا. جب ضرورت ہوئی، جتنا ضرورت ہوئی اس وقت اتنا مل گیا. لہذا بھی یہ تقاضا کرنا نہیں جانتا تھا، یہ تقاضا کرنا نہیں جانتا تھا، مانگنا نہیں جانتا تھا. اب جب دنیا میں آیا تو بول نہیں سکتا ہے، بتا نہیں سکتا ہے. لہذا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ اس کو بھوک کا احساس بھی دنیا میں آنے کے بعد ہی ہوتا ہے. وگرنہ جن ماؤں کی زندگی نارمل گزرتی ہے اور خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے ان کو زیادہ ٹائم تک بھوکے نہیں رہنا پڑتا ہے، جو بطن کا زمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں، جو حمل کا زمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ضرورت کے مطابق غذا پہنچتی رہتی ہے. یہاں تک کہ اگر ماں نے کھانا نہیں بھی کھایا ہے ایک دو وقت تو بھی اس کو غذا فراہم ہوتی رہتی ہے، اس کو غذا ملتی رہتی ہے، اس تک پہنچتی رہتی ہے. لہذا یہ ضرورت کا احساس بھی اس کو دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے، اور اس ضرورت کو اس ناچاری اور عاجزی کے باوجود، توجہ فرمائیں، اس ناچاری اور عاجزی کے باوجود کس قدر ناچار ہے، کس قدر عاجز ہے، بول نہیں سکتا ہے، بتا نہیں سکتا ہے، خود کوئی انتظام نہیں کر سکتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ احساس پیدا ہوا ویسے ہی اس ناچاری اور عاجزی کے باوجود فطری طور پر اس کو، اس تقاضے کو رکھنے کا سلیقہ آ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا. ورنہ اس سے پہلے ہی نہیں جانتا تھا، اس سے پہلے اس کو معلوم نہیں تھا. رونا شروع کیا، اور رونا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کو غذا دی جاتی ہے. اس کے بعد اب اس کو سکھایا نہیں جاتا ہے. توجہ فرمائیں، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں جاننے کے ذریعے فراہم کیے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تم کو کان دیے، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں دیں، وَالْأَفْئِدَةَ دل دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم ان کے ذریعے سے جانو اور جاننے کے بعد ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ میرے عزیزو ابتدا سے ایسا ہے، اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے سکھایا، اس کی فطرت میں ہے. اس سے پہلے اس کی غذا منہ کے راستے سے فراہم نہیں ہوتی تھی. توجہ فرمائیں، جو حمل کا زمانہ ہے، ماں کے بطن میں جب بچہ ہے ابھی اس کی غذا منہ کے ذریعے سے فراہم نہیں ہوتی ہے.
لیکن اس کے باوجود جیسے ہی دنیا میں آتا ہے بھوک لگتی ہے رونا شروع کرتا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے غذا دی جاتی ہے تو منہ کو چلانے لگتا ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے ہونٹوں کو دبانے لگتا ہے، دودھ پینے لگتا ہے۔ یہ عزیزان محترم اتنا بھی جو سکھایا ہے، توجہ فرمائیں، اتنا بھی جو سکھایا ہے کہ جب ضرورت ہوئی تو تقاضا کیا، جب تقاضے کا جواب ملا تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے سکھائی ہیں میرے عزیزو۔ وگرنہ انسان کتنا ناچار ہے، کس قدر کمزور ہے۔ مچھلی کا بچہ جب انڈے سے باہر نکلتا ہے تو وہ تیرنا جانتا ہے، وہ اتنا ناچار اور کمزور نہیں ہے، وہ اتنا ناچار اور کمزور نہیں ہے۔ جانور کا بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ خود اٹھ کر چلنا جانتا ہے، وہ اس قدر ناچار نہیں ہے میرے عزیزو۔ یہ توجہ فرمائے میرے عزیزو، یعنی سب سے زیادہ اگر نعمتیں اور احسانات کسی مخلوق پر ہیں اللہ کی تو وہ انسان پر ہیں۔ سب سے زیادہ نعمتیں اور احسان سب سے کمزور ہے جب پیدا ہوا ہے، سب سے زیادہ کمزور ہے۔ جانور کا بچہ، بکری کا بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، بھاگنے لگتا ہے۔ گائے کا بچہ، دوسرے جانوروں کے بچے آپ دیکھیں، لیکن عزیزان محترم یہ نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جو جانوروں کے بچے ہیں یا دوسری مخلوقات ہیں، بچپن ہی سے ان کے اندر کچھ صلاحیتیں فطری طور پر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بہت سارے جانور جو ہیں غذا کی تلاش میں پیدا ہوتے ہی نکل جاتے ہیں خود بخود، لیکن انسان اتنا کمزور ہے، تلاش میں نکلنا تو بہت دور کی بات، اپنے تقاضے کو بیان نہیں کر سکتا ہے زبان سے۔ اگر پاس میں دودھ رکھا ہو تو اٹھا کر پی نہیں سکتا ہے۔ دودھ تو بہت بڑی بات ہے میرے عزیزو، اگر ایک مکھی انسان کے منہ پر بیٹھ جائے تو نہیں ہٹا سکتا ہے۔ کس قدر کمزور ہے، کس قدر کمزور ہے۔ اور ایک کمزور اور پست پانی کے قطرے کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ان الانسان کان ظلوما جہولا، یقیناً انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا نادان ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ البتہ اس کے پہلے جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کو بھی عرض نہیں کرنا ہے، وہ بہت طولانی بحث ہے، لیکن کئی جگہ پر کبھی کہا ان الانسان کان عجولا، انسان جلد باز ہے، کبھی کہا کہ انسان ناشکرا ہے۔ کیوں میرے عزیزو؟ یہ بہت بڑا ظالم کیوں ہے؟ یہ ناشکرا کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا نادان، ظلومن، ظالمن نہیں، ظالم یعنی ظلم کرنے والا، ظلومن یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا، جہول یعنی بہت زیادہ نادان، جاہل یعنی نادان، لیکن جہول یعنی بہت زیادہ نادان۔ کیوں میرے عزیزو؟ بہت زیادہ نادان ہے، اس لیے کہ سب سے کمزور یہ تھا، سب سے زیادہ طاقت اس کو دی، سب سے زیادہ طاقت اس کو دی، لیکن سب سے زیادہ ناشکری بھی اس نے کی، سب سے زیادہ۔ آپ قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کر دیکھیں، بسم اللہ، خاص کر جو آج بھی سورہ پڑھتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی بھی اپنی تسبیح سے غافل نہیں ہے، لیکن ان کی تسبیح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی تسبیح کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، ان کی تسبیح کیا ہے۔ بہت سارے جانوروں کے ذکر روایات میں موجود ہے کہ کون سا جانور کیا کہتا ہے، لیکن میرے عزیزو ان کی حقیقی تسبیح وہ نہیں ہے، وہ ایک ذکر ہے۔ حقیقی تسبیح کیا ہے؟ حقیقی تسبیح وہ کام ہے جو ان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ مدھو مکھی کو شہد بنانا ہے، یہی اس کی تسبیح ہے، یہی اس کی تسبیح ہے میرے عزیز۔ اگر یہ برابر شہد بنا رہی ہے، کام کر رہی ہے، یعنی یہ اپنی تسبیح کو انجام دے رہی ہے۔ درختوں کا کام ہوا دینا ہے، اگر یہ تناور ہو کر پھل دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، سایہ دے رہے ہیں، یہی ان کی تسبیح ہے،
یہ ان کی تصویر میرے عزیزو. یہ اپنی تصویر کو انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ پھل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ ہوا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ سایہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ دے رہے ہیں، یعنی برابر اپنی تصویر کو انجام دے رہے ہیں. لیکن یہ انسان ہے جس سے عبادت کا تقاضا کیا گیا ہے، لیکن یہ برابر اپنی عبادت اور اپنی تصویر کو انجام نہیں دے رہا ہے. اس لیے میرے عزیز ظلومن، یہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا، جہولا، بہت زیادہ نادان ہے، سب سے کمزور حالت میں پیدا ہوا، سب سے زیادہ طاقتور اس کو ہم نے بنایا. دنیا کی جس سب سے عظیم مخلوق کا تصور کر سکتے ہیں اس کے بھی اوپر انسان ہے. انسان کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے. جنات انسان سے اوپر نہیں ہے، فرشتے انسان سے اوپر نہیں ہے، انسان سے اوپر نہیں ہے، سب سے اوپر انسان ہے. لیکن سب سے زیادہ ناشکرہ انسان ہے. شداد کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. شداد کی ماں کشتی میں سفر کر رہی ہے، دریا میں جو ہے وہ طوفان آیا، کشتی ٹوٹی، سب کے سب جو ہے وہ غرق ہو گئے. ماں ہے، ایک تختے پر شداد کی ماں لیٹی ہوئی ہے، ایک تختے پر، وہیں پر جو ہے شداد کی ولادت ہوئی. دریا میں تلاطم ہے، طوفان ہے، شداد کی ماں، کشتی ٹوٹ گئی ہے، شداد کی ماں ایک تختے پر لیٹی ہے، شداد کی ولادت ہوئی، شداد پیدا ہوا. اللہ نے کہا عزرائیل جاؤ اس عورت کی روح قبض کر لو. کہا پروردگار تیرے حکم کے آگے کوئی چارہ تو نہیں ہے، لیکن اس بچے کا کیا ہوگا؟ کہا کہ ہم پالنے والے ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم پالنے والے ہیں، تم جاؤ. دیکھیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک بچہ جو ایسے ماحول میں دنیا میں آیا ہے اس کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیا کر سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے مالک. گیا اور روح قبض کر لی. بچہ جو ہے وہ تخت پر پڑا ہوا ہے، تختہ کنارے آیا، آنے کے بعد جو ہے وہ کسی نے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ وہیں جنگل میں کسی کونے پر شداد پڑا رہا. ایک چرواہا جو ہے اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے آتا تھا. میرے عزیزو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ چرواہا آیا کرتا تھا اور آنے کے بعد جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتا تھا. اس دن جو ہے جب واپس جانے کے بعد بکریوں کا دودھ نکالنے لگا تو ایک بکری نے دودھ نہیں دیا، کم دودھ دیا. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، دودھ کم دیا. تیسرے دن جو ہے پھر اس نے بکری کو دیکھنا شروع کیا کہ آخر یہ دودھ کم کیوں دیتی ہے. دیکھا کہ جب چراتا ہے تو وہ ایک الگ تنہائی میں جاتی ہے. وہاں جا کر دیکھا تو ایک بچہ پڑا ہوا ہے جس کو روزانہ بکری جا کر دودھ پلاتی ہے. یعنی ابھی سوچ سکتے ہیں میرا پروردگار مجھے رزق نہیں دے گا، مجھے بھول جائے گا. ما ودعک ربک وما قلی، تیرا پروردگار تجھے بھولا نہیں ہے، چھوڑ نہیں دیا ہے تیرے پروردگار نے. تو نے پروردگار کو بھلایا ہے، تو بھول گیا ہے. بکری جو ہے وہ دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ جو ہے اس چرواہے نے دیکھا اور اس کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد پرورش کی، بڑا کیا، یہاں تک کہ یہ بچہ شداد بن گیا. اپنے زمانے کے نبیوں کو بلایا، کہا بتاؤ جنت کیسی ہے، تمہارا خدا کیسا ہے؟ کہا کہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. طاقت پیدا کی، پاور اکٹھا کی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، جنت بنوائی، دنیا کے سارے خزانوں کو اکٹھا کر دیا، سونے، ہیرے، جواہرات، درخت، جس طرح کے صفات بتائے گئے اس طرح کی جنت بنوا کر تیار کر دی. شداد کو خبر ملی کہ جنت بن کر تیار ہو گئی ہے. شداد نے کہا ٹھیک ہے ہم معائنہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. آیا، اونٹ پر سوار ہے، سینہ تنا ہوا ہے تکبر کے مارے، سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے. جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، دروازے کے اندر ایک قدم رکھا تھا، ابھی دوسرا رکھنا باقی تھا. اللہ نے کہا ملک الموت یہیں پر اس کی روح قبض کر لو، یہیں پر اس کی روح قبض کر لو. معبود یہیں پر، کہاں یہیں پر، روح قبض کر لی گئی. اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے عزرائیل
جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کہا جانتا ہوں، شداد جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، جو دنیا کا آج سب سے طاقتور انسان ہے وہ ہے یہ شداد۔ کہا اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہو؟ کہا نہیں معبود۔ کہا اسرائیل یہ وہی شداد ہے، ایک دن جب تم اس کی ماں کی روح قبض کر رہے تھے تو تم کو ترس آ رہا تھا کہ معبود اس بچے کا کیا ہوگا، میں اس بچے کو اس دریا پر بہتے ہوئے تختے سے اٹھا کر لایا اور اتنا بڑا کر دیا اور طاقتور بنا دیا، لیکن یہ ناشکرا رہا، اس نے شکر نہیں کیا۔ لہذا عزیزان محترم، اللہ مجھے بھولنے والا نہیں ہے، میں اللہ کو بھول گیا ہوں، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس بحث کو اور بات کو جاری رکھیں گے۔ میرے عزیزوں، نعمتوں کے بدلے میں سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ جس قدر نعمتیں زیادہ ہوں اتنا ہی شکر زیادہ ہونا چاہیے۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اذا وصلت الیکم اطراف النعم، اے لوگوں جب نعمتوں کی بوچھار تم پر ہو رہی ہو، نعمتوں کی برسات تم پر ہو رہی ہو، فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، تو پھر اس نعمتوں کی بوچھار کو اس سے پہلے کہ نعمتیں تم پر تمام ہو جائیں، شکر کی کمی کے ذریعے سے، یہ نہیں کہا کہ ناشکری کے ذریعے، نہیں، ناشکری بھی نہیں ہونی چاہیے، کم بھی نہیں ہونا چاہیے شکر، جیسی نعمت ہے ویسا شکر ہونا چاہیے، برابر کا شکر ہونا چاہیے۔ جب تم پر نعمتوں کی برسات ہو رہی ہو، کم شکری کے ذریعے سے ان نعمتوں کو اپنے آپ سے دور نہ کر دینا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں کو سمجھنے اور ان کا صحیح استعمال کرنے اور ان پر شکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا محمد المصطفیٰ۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی مولانا و قائدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی بضعۃ الرسول سیدتا فاطمہ سیدت نساء العالمین۔ وعلی الحسن المجتبی، وعلی الحسین الشہید بکربلا، وعلی علی بن الحسین ومحمد بن علی، وعلی بن محمد، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى،
ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وعوانه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صلوات محمد وآل محمد عزیزان محترم، سامعین کرام، نوجوانان عزیز، نماز جمعہ کا دوسرا خطبہ جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ عزیزان محترم، آج عالم اسلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے تو پھر ہم کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، ہم کو اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہوگا۔ آج عالم اسلام اور خصوصاً عالم تشیع کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کو اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ حالات بہتر بنانے کی ضرورت ہے، حالات بہتر ہیں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو پھر یوں کہہ لیں کہ اگر ہم کو حالات کو ایسا بنانا ہے کہ امام آ جائیں تو پھر اس کے لیے ہم کو میدان میں نکلنا ہوگا، اس کے لیے ہم کو کام کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا جو رکاوٹیں خود ہماری طرف سے امام کے آنے میں بنی ہوئی ہیں۔ آج عزیزان محترم، عالم یہ ہے، آپ دیکھیں عالم اسلام کو ہر طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، برسوں سے کیا جا رہا ہے، یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عالم اسلام متحد نہیں ہے۔ بہت سارے افراد جو ہیں، افراد سے مراد جو ہے ریاستیں، حکومتیں بکی ہوئی ہیں، بہت ساری ریاستیں دبی ہوئی ہیں، بہت سارے مقامات لالچ میں ہیں، انجام نہیں دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ان سب کو بیدار ہونا ہوگا، اور ان سب کی بیداری اب وقت یہ آ گیا ہے کہ عوام کے ذریعے سے ہوگی۔ توجہ فرمائیں میرے عزیزو، دو راستے ہیں سدھار آنے کے لیے، یا تو حاکم سدھار لے کر آئے اور رعایا اس کی پیروی کرے، یا اگر حاکم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے یا حاکم متوجہ نہیں ہے تو پھر رعایا اور عوام باہر نکل کر آئے اور وہ حاکموں کو بیدار کرے۔ خصوصاً عرب ممالک میں جو آج اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے خلاف گونگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان ممالک میں آج بادشاہوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، لہذا وہاں کی عوام کو آگے آنا چاہیے۔ یعنی حالت یہ ہے کہ اگر ایک یورپین کتا مر جائے، نعوذ باللہ، یہ مثال دینے کے لیے میں نعوذ باللہ عرض کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیزو،
اگر کسی شہزادے کا ایک جانور مر جائے، شیر باز ہوتے ہیں، شیر مر جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، عالم اسلام اور دوسرے بہت سارے ممالک تعزیتیں پیش کرتے ہیں، تسلیتیں پیش کرتے ہیں، اگر کسی کا ہاتھ ہے تو مذمت کرتے ہیں، سازش کی گئی ہے تو مذمت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، آج عالم اسلام اتنا کمزور، اتنا بکاؤ، اتنا سستا ہو گیا ہے، شہید محسن فخری زادے جیسے شخص کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، حملہ کیا جاتا ہے، لیکن عزیزان محترم کوئی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان دنیا خاموش ہے میرے عزیزو، کوئی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ حملہ غلط ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ عزیزان محترم، ٹھیک جس دن محسن حججی کی، محسن فخری زادے کی شہادت ہوئی، ٹھیک اس سے 10 سال پہلے بھی، ٹھیک 10 سال پہلے، 10 سال میں ایک دن کم، ایک اور سائنٹسٹ کو اسی طریقے سے مارا گیا تھا، ایک اور سائنٹسٹ کی شہادت واقع ہوئی تھی، اور خود محسن فخری زادے پر بھی 15 سال پہلے، اب سے 15 سال پہلے حملہ کیا گیا تھا۔ اور اگر نیتنیاہو کے بیانات اٹھا کر دیکھیں تو وہ بارہا اپنے بیانات میں کہتا تھا کہ فخری زادے سے خبردار رہنا، فخری زادے کو نہیں بھول جانا۔ یعنی میرے عزیزو، یہ ایک عظیم شخصیت تھی، لیکن میرے عزیزو آج عالم اسلام اتنا ڈھیلا پڑ گیا ہے، اور اس کی وجوہات میرے عزیزو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ تمام دنیا جو ہے ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، تمام دنیا ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے۔ دشمن ٹیسٹ کرتا ہے، ذائقہ لیتا ہے، اور اس کے بعد کے اقدام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک حملہ کیا، ایک کو گرایا، دیکھا کہ سب خاموش ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کے گھر کا چراغ بجھا ہے، دوسرے اس لیے خوش ہیں کہ ہمارے گھر کا چراغ تو روشن ہے، لیکن نہیں، آج اس گھر کا چراغ بجھا ہے تو کل آپ کے گھر کا ہی بجھ سکتا ہے، اس کے گھر کا ہی بجھ سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، عالم اسلام کو یہ احساس نہیں ہے۔ یہ عالم اسلام کی بات ہے عالمی لیول پر، اس کو ہمیں اپنے لیول پر دیکھنا چاہیے، اپنی سطح پر دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات اور حادثات کو، اور ایسے واقعات میں جو ذمہ داریاں اور تقاضے ہوتے ہیں، ان کو لے کر ہمیں کیا کرنا ہے۔ خود ہم جو ہے اس خلفشار کے شکار ہیں، ہم خود پریشان ہیں۔ آج ہندوستان میں جو ہے غلط سیاستیں ہیں، غلط پالیسیاں ہیں، خود مسلمان جو ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا غیر مذہب، بلکہ غیر انسانی طاقتوں کے مددگار بنے ہوئے ہیں، غیر انسانی طاقتوں کے، انسان دشمن طاقتوں کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو اس طرح کے واقعات کو پیش آنا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارے یہاں مثال ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اگر اس بکرے کو محفوظ رکھنا ہے، اگر اپنی حفاظت کرنا ہے، تو اس وقت کھڑے ہونا ہوگا جب مصیبت دوسروں پر آئی ہے۔ اس لیے کہ جب اپنے پر مصیبت آ جائے، اس وقت نہیں ہوتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کیا جا سکے، اس وقت کھڑے ہونا ہے میرے عزیزوں۔ لہذا یہ پیغام صرف یہاں پر موجود افراد کے لیے نہیں ہے، پوری امت مسلمہ، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ میرے مسلمان بھائی بیدار ہوں، ایک دوسرے سے کاندھا ملا کر چلیں۔ آج یہ پچھلی ہفتے جو ہے مولانا قلب صادق صاحب کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جو ہے باوجود اس کے کہ یہ شخصیت ہر دل عزیز تھے، ہر دل عزیز شخصیت تھے یہ، یعنی انہوں نے کام ایسا کیا، البتہ برائیاں بھی ملی ان کو بہت سارے کاموں کی بنا پر، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، لیکن عزیزان محترم، مسلمان اس قدر آپس میں مختلف ہے، اس قدر اختلاف کا شکار ہو گیا ہے کہ خود یہاں تک کہ ایک دیوبندی عالم دین نے، ایک سنی بھائی نے، عالم دین نے کہا کہ جن
سنی حضرات نے جانتے ہوئے ان کے جنازے میں اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس کے بعد کی بات عرض کر سکوں اور اس کے بعد بات تمام. وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے نماز جنازہ میں ان کے عقائد کو جانتے ہوئے شرکت کی ہے ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے, ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. میرے عزیزوں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ بات اتنا مہم نہیں ہے عرض کرنا, لیکن میں اس لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں, یہ سوال کیوں پیدا ہوا, اس کے ذہن میں ایسی بات کیوں آئی, اس نے ایسی بات کیوں کہی. میں میرے عزیزوں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ بات اس لیے پیش آئی, اس کے ذہن میں یہ بات اس لیے آئی چونکہ ہم نے مذہب تشیع کی تصویر کو صحیح نہیں پیش کیا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شیعت کی صحیح تصویر کو پیش کریں, شیعت کی حقیقی تصویر کو پیش کریں. میرے عزیزوں ہماری ذمہ داری یہ ہے, کم سے کم ہماری ذمہ داری یہ ہے شیعت کی حقیقی تصویر کو پیش کریں. شیعت کی حقیقی تصویر ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اس وقت پیش کر سکتے ہیں جب میں خود شیعت کے حقیقی عقائد اور اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب مجھے مذہب شیعت کی حقیقی تصویر معلوم ہو, حقیقی تصویر مجھے پتا ہو, اس وقت ہی ممکن ہے. میرے عزیزوں اس بندے مومن نے جاتے جاتے یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اگر کسی قوم کو ذلت سے نکلنا ہے تو اس قوم کو جہالت سے نکلنا ہوگا. اگر اپنی تصویر کو اپنے لیے نہیں, میں یہ بات پھر سے عرض کر رہا ہوں, اپنے لیے نہیں, اللہ کے لیے, رسول کے لیے, اماموں کے لیے, ان کے لیے جن سے منسوب ہیں, اگر ان کے لیے چاہتے ہیں تو اپنی تصویر کو صحیح پیش کریں. میرے عزیزو یہ چھوٹے پیمانے پر یہ اس لیے کہ اذان محترم جب مذہب شیعت اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جائے گی, پیغمبر کے زمانے میں اس قدر لوگ کیوں آ رہے تھے؟ آپ سورہ کو اٹھا کر دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فوج در فوج کس لیے داخل ہو رہے تھے؟ تلواریں ان کی گردنوں پر رکھی ہوئی تھیں؟ نہیں, اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کی جا رہی تھی, اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جا رہی تھی. آج جو اتنا عناد ہے, جو اتنی دشمنی ہے, جو اتنی مخالفت ہے مسلمانوں کی, عزیزان محترم اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر بنیں اور دنیا کے سامنے اس صحیح تصویر کو پیش کریں. بس میرے عزیزو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی اسلام اور مذہب تشیع کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, مومنین کی مغفرت فرمائے, مریضوں کو شفا عنایت فرمائے, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللهم صل على محمد وآل محمد.